Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 329. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. دیندارو، آپ جماعت کی بہت خوش نصیبی ہے، اور یہ خوش نصیبی میں اس لیے کہتا ہوں کہ حیدرآباد کی جماعت کے اندر خاص مومنین ہیں. اس آپ کی جماعت میں سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. میں نے آج شام کو مکھی کمریا صاحبان سے کہا، بعض جماعتوں کے اندر کوئی ایسے روحیں ہوتی ہیں، ایسے مومن ہوتے ہیں کہ ان کی خوشبو ساری جماعت کو کور کرتی ہے. میں آج آپ کو اپنی واعظ میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جو عام طور پہ سب جماعت کو پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ 10-20 برس نکل جاتے ہیں، 50 برس نکل جاتے ہیں، پرانی چیزیں بھلائی جاتی ہیں، ہماری ہسٹری لکھی نہیں گئی. ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر یہ ایک خامی ہے، یہ میرے منہ کے بہت نزدیک ہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. آشا جی ست پنتھ ساچا رکھی سر کھوٹا انے ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جیر بھائی ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جی. آتش تھی سورج چھپ کر چالے تھی سورج چھپ کر چالے اندھلے جنم گمایا علی انت انت علی انت جو سوامی شاہ انت جو انت مولا جانے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. ہمارے پیر حسن کبیر دین نے بہت سی چیزیں لکھی. میرا ہمیشہ ایم رہا کہ اس بھلائی ہوئی پرانالیکا روایت کو جماعتوں کے اندر اجاگر رہنے دوں. پیر حسن کبیر دین نے تمام دوسرے پیروں سے سب سے زیادہ عجز و انکساری کیا ہے. جس طرح ہر نبی کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمارے پیر جو ہیں وہ نبی کا نور ہیں، ان کے اندر بھی خصوصیتیں ہیں.
پھر سدگرو نور آئے، انہوں نے آके جنگل صاف کیا، بڑے بڑے پتھر ہٹائے، زمین کو ہموار کیا، کانٹے بانٹے سب ٹھیک کر دیے۔ پھر شمس آئے، پھر شمس نے ہل جوت دیا، سخت زمین کو نرم کر دیا، بڑے بڑے ڈھیلے توڑ ڈالے۔ پھر صدر دین نے اس کے اندر بیج ڈالا اور پانی ڈالا۔ پھر حسن کبیر دین نے اس کی رکھوالی کی اور اس کا پھل کھایا۔ پھر صدر دین کی محنت اور اس سے زیادہ پھر شمس کی محنت تھی، مگر اننت کروڑ کا ور پھر حسن کبیر دین کو ملا، نہ پھر شمس کو ملا نہ پھر صدر دین کو ملا۔ تو پھل کھایا پھر حسن کبیر دین نے، لیکن اناج پک گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اناج کو کاٹنا چاہیے، پتے وغیرہ دوسری چیزیں صاف کرنی چاہیے، اناج کو سکھانا چاہیے، پیسنا چاہیے، گوندنا چاہیے اور پکانا چاہیے، تب جا کے آدمی کا پیٹ بھرے۔ پھر حسن کبیر دین نے بہت محنت کی۔ موسیٰ نبی گرم تھے، بہت گرم طبیعت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام قربانی کی ایک مثال تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت دکھ اٹھائے، اولاد کی بھی قربانی کی۔ اور نوح علیہ السلام جو تھے وہ بڑے حلیم تھے اور نہایت ہی صبر والے تھے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام صبر میں تمام نبیوں سے بڑھ گئے۔ مگر یحییٰ نبی تھے، وہ ساری زندگی روتے رہتے تھے، ان کا نام پڑ گیا تھا رونے والے نبی۔ لوگوں نے پوچھا، یا حضرت آپ تو نبی ہیں، جنت و دوزخ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا، میں اس لیے نہیں روتا، میں روتا ہوں خدا تعالیٰ کی جدائی میں۔ رسول پاک میں تمام نبیوں کی خوبیاں اکٹھی ہو گئیں۔ ہمارے پیر حسن کبیر دین بھی بہت روتے تھے، گنان بولا کرتے تھے۔ پیر حسن کبیر دین نے بہت گنان کتھے ہیں، بہت سے گنان جماعت خانے کے اندر آ کے کتھے ہیں، گنان کتھے اور روویں۔ پیر حسن کبیر دین رات کو 12 بجے سے صبح سورج نکلے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے، اور وہ پاؤں بدلتے نہیں تھے۔ اگر رائٹ پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو صبح تک، اگر لیفٹ پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو صبح تک وہ عبادت میں گزارتے تھے۔ ہمارے جتنے بھی پیر ہوئے، اور سب سے اول پیر، اول مرشد ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم آدھی رات کو اٹھ بیٹھتے تھے۔ وہ زمانے میں یہ بتیاں نہیں تھیں، شام کو نماز پڑھے مسجد میں گئے، پھر واپس چلے آتے تھے، اور حضور کو ملنے والے لوگ آتے تھے۔ بس پھر جب 2-3 گھنٹے سوتے تھے، رسول پاک آدھی رات کو اٹھ چھاویں کھڑے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کے جو مکان تھے، 9 کمرے ساتھ ساتھ تھے، جن میں 9 بیویاں رہتی تھیں، اور حضور ہر روز ایک ایک بیوی کے گھر میں جا کے سوتے تھے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن گرمی بہت تھی، میری آنکھ کھلی، معلوم نہیں کتنا وقت ہو گیا تھا، میری آنکھ کھلی اور ذرا ایسا میں نے اپنا پاسا بدلایا، کروٹ بدلائی، تو میرا ہاتھ گیلی زمین پہ پہنچا، کیونکہ پلنگ پہ نہیں زمین پہ سوتے تھے۔ تو حضرت بی بی عائشہ کہتی ہے، میں نے ہاتھ ایسا پھرایا تو دیکھا تو یہ تو زمین گیلی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اس خیال سے کہ شاید پانی کا کوئی مٹکا ٹوٹ گیا ہے، اور میں نے ایسا ہاتھ لگایا تو نبی کریم کے پاؤں ہاتھ میں آئے۔ میں نے وہ پاؤں ہاتھ اوپر چڑھایا تو پتہ لگا حضور کھڑے ہیں۔ پوچھا، عائشہ کیا ہے؟ کہتی، یا نبی یہ پانی کہاں سے آیا؟ حضور کہنے لگے، میرا پسینہ ہے۔
ساری رات کھڑے رہ کے پاک نبی عبادت کرتے تھے. اتنی محنت کہ سر سے پاؤں تک پسینے کے ریلے چلے جاتے ہیں. زمین گیلی ہو گئی. ایسا لگتا تھا کہ نبی کریم ادھر ہی نہا چکے ہیں. بی بی عائشہ کہتی ہیں دن اگا. میں نے کہا یار رسول اللہ آپ اتنی سختی اٹھاتے ہو, رات رات بھر جاگ کے عبادت کرتے ہو, کیا آپ کا خدا آپ کے اوپر اتنا مہربان نہیں ہے کہ آپ کو جنت و دوزخ کا خیال ہے؟ نہیں عائشہ, جنت بھی میرے ہاتھ میں ہے, دوزخ بھی میرے ہاتھ میں ہے, میں جس کو چاہوں بھیج دوں, لیکن میں خدا کی شکر گزاری میں کھڑا ہوتا ہوں. شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اس نے بہت کچھ دیا ہے. یہ ساری کائنات میرے نور سے بنی ہے. مجھے جنت و دوزخ کا خیال نہیں, میں خدا کا شکر گزار بننا چاہتا ہوں. پھر حسن کبیر دین ان کی زندگی میں بھی یہی تھا. پھر حسن کبیر دین زارو زار رویا کرتے تھے. خدا کے پاس جتنی عاجزی اور عرض ان کے گنانوں میں ملتی ہے کسی اور پیروں کے گنانوں میں نہیں ملتی. تمام پیر یکساں ہیں, تمام نبیوں کا نور کا درجہ ایک ہی ہے, کوئی نبی اونچا نیچا نہیں, کوئی پیر چھوٹا بڑا نہیں, مگر ان کی الگ الگ عادتیں زمانے کے حساب سے جماعت کو لیسن دینے کے لیے ہوتی ہیں. ایوب نبی کے بدن میں کیڑے پڑ گئے کیونکہ اس زمانے کے جو لوگ تھے بڑے بے صبرے تھے. ان لوگوں کا جو ٹیمپرامنٹ تھا وہ بہت کوئک تھا, چھوٹی سی بات میں غصے ہوتے اور لڑ پڑتے تھے. تو ان کے اندر خدا نے ایسا نبی بنایا کہ جو صبر کا پتلے تھے. سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے لیکن کوئی شکایت نہیں کی, اف نہیں کیا. اور آخر خدا تعالیٰ نے ان کا یہ امتحان جب کامیاب ہوا تو بڑے خوش ہوئے. ان کا نام پڑ گیا صابرہ نبی, صبر کرنے والے نبی. ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل ہے. پھر حسن کبیر دین جو تھے وہ بہت ہی عجز و انکساری میں مانتے تھے. عجز و انکساری وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس روحانی ثواب یا قوت کم ہوتی ہے, اس لیے وہ عاجزی زیادہ کرتا ہے, اس میں بڑائی نہیں ہوتی. یہ جو فڑتار ویلا ہے, فڑتار ویلا کہتے ہیں حاضر ویلا, موجودہ زمانہ, یہ قیامت تک فڑتار ویلا. پھر حسن کبیر دین کے نام کی ٹکٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. پھر صدر دین کو 12 کروڑ کا جو عہدہ ملا وہ ایک سمجھنے جیسی چیز ہے. پھر صدر دین جب آپ نے وفات پائی 119 برس کی عمر تھی پھر صدر دین کی, اور 100 برس کی عمر میں پیر بنے. ان کی پیری جوما جو تھا وہ فقط 19 برس چلا. پھر صدر دین 100 برس کی عمر میں بوڑھی عمر میں پیری جوما پائے, مگر چھوٹی عمر سے عابد تھے. تو پھر صدر دین نے وفات پائی. اس کے پہلے 6000 برس جب کل جگ بیٹھا, یہ جو زمانہ جاتا ہے ہر دور کا ایک نام ہوتا ہے. ہمارے گنانوں میں ایک لفظ آتا ہے قرن. میں نے بہت سی سنسکرت اور اس کی پراکرت کی ڈکشنریاں دیکھی, ہندوستان کی اور بھی بہت سی زبانوں کی میں نے ڈکشنریاں دیکھی کہ قرن کیا ہے. صدر دین نے لکھا ہے نا کہ 4 جگ کے پہلے 4 کلب تھے, اس کے پہلے 3 کرن تھے. لیکن پھر حسن کبیر دین کہتے ہیں کہ یا مولا پیر کا جو نور ہے اس نے 8 لاکھ کرن تیری بندگی کی تھی. 8 لاکھ کرن, 4 جگ 43 لاکھ اور 20 ہزار برس کے ہیں. لیکن یہ 43 لاکھ 20 ہزار برس اس کے پہلے جو 4 کلب تھے اس کی 4 گھڑیوں کے برابر ہیں. تو 4 کلب کتنے بڑے ہوں گے؟ اور وہ 4 کلب جو لاسٹ کرن تھا اس کی 4 گھڑیوں کے برابر ہیں. تو دینداروں وہ کرن کتنا بڑا ہوگا؟
یا خداوند 8 لاکھ کرن پیرے تاری بندگی جے کی تاری بندگی جے کی پیارے تو مکھ دکھلایا جی یا خداوند ہے مولا 8 لاکھ کرن تیری بندگی کی، تب تو نے پیر کو دیدار دیا. پیر رسول اللہ کا نور. تو یہ قرن مجھے کہیں نہیں ملے، رسول اللہ کی حدیث میں سے نکل آیا. یہ عربی لفظ ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ حدیث کی کتابوں میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب کی ہیں، نہ ہم کو پتا ہے نہ مسلمانوں کو پتا ہے. نبی فرماتے ہیں قرن ہا قرن، یعنی حساب بگڑ کے قرن میں خدا تعالی کی عبادت کرتا رہا. دیکھو یہی پاٹ ہے نا، اور یہی مطلب ہے نا. یہ ہندی لفظ ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث ہے. یہاں اس نے 8 لاکھ کرن کہہ دیے پیرسن کبیر دین نے، لیکن نبی فرماتے ہیں قرن ہا قرن. تو ہمارے جو مذہب کے جو ایسنس ہے وہ دینداروں وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں. ہمارے پیروں نے کیا کیا، ان عربی اصطلاحات کو ہندی زبان کے اندر پرو دیا، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ ہمارے پیروں نے تو ہندوؤں مذہب کی باتیں سکھائی ہیں. کہاں سکھائی؟ کسی پیر نے کہا کہ کرشن کا جاپ کرو، کسی پیر نے کہا ہے کہ چھینے بجاؤ مورتی کے سامنے. البتہ مثالیں ضرور دی ہوئی ہیں، اور ان مثالوں کے اندر بھی اسلام چھپا ہوا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی آپ دوسروں سے بات کرو تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اسلام اور عرب ازم ان دو میں بہت فرق ہے. اسلام ایز اسلام اور عربزم، یہ دو میں بہت فرق ہے. آپ اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہو تو وہ عربزم کا زور ہے. اسلام کو تو لوگ بھول گئے ہیں، بھول گئے. بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی مسلم نیمز. کون سے مسلم نیمز؟ کافروں کے بھی وہی نام تھے، اور انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے نام بدلے نہیں، وہی نام تھے. تو یہ عربی نام ہے. مسلمان کا نام تو اسلام کا کوئی نام ہی نہیں. ہر مذہب اسلام ہے، اور ہر نبی کا دین اسلام تھا. تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ وہ صحیح اسلام ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا اور نبی کریم سکھایا کرتے تھے. اچھا، ہمارے مذہبوں میں جماعت کے ان گنانوں کے اندر ایک اور نام نے مجھے، بہت برسوں کی بات ہے، مجھے پریشان کیا. گنان کا میں آپ کو پہلے پاٹھ سناؤں. ہے جی آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو، آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو، ان پنتھ چالی نہیں کوئی وریو، پاچھو جی ترن ترن. ابھی آد اناد، پھر میں نے یہ ڈکشنریاں دیکھی، کدھر نہ ملا، اور یہ لفظ بھی رسول اللہ کی حدیث میں سے ملا. آد، آد وہ زمانہ ہے کہ جب خدا تعالی نے یہ کائنات خلقت بنانا شروع کیا، اور اس کے پہلا جو زمانہ تھا اس کو پیروں نے اناد کہا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے فرمان میں ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے. مولا فرمایا یہ جو تمہارا دین ہے یہ آد اناد سے چلا آتا ہے، یعنی جب کائنات کی خلقت نہیں ہوئی تھی اس زمانے سے یہ مذہب چلا آتا ہے. اور اس زمانے میں تو انسان نہ تھا، مذہب کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے.
یہ مذہب فرشتوں نے پالا. اور فرشتوں نے کیسا پالا؟ اس مذہب کے اندر کیا ہے؟ ہمارے اسماعیلی طریقے کا ساری چیزیں جتنے بھی ہماری ریت رسم رواج ہیں ایک کپڑے میں ڈالو. جتنی ہماری ریت رسم رواجیں ہیں ایک کپڑے میں ڈالو. یعنی آپ انگور، سیب، ناشپاتی، انار اور بھی قسم کے تمام فروٹ ایک کپڑے میں ڈال کر نچوڑو تو ایسنس نکلتا ہے نا، رس نکلتا ہے. ایسا ہمارے مذہب کی تمام جتنی بھی ریت رسم کریا وغیرہ ہے سب کو ایک کپڑے میں ڈال کر نچوڑو تو رس میں کیا نکلے گا؟ حضرت امام کی فرمان برداری. یہ ہمارے مذہب کا رس ہے، ہمارے مذہب کا یہ ایسنس ہے، حضرت امام کی فرمان برداری. وہ کہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. وہ کہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. وہ کہے ایسا کرو، ایسا کرو. وہ رات کے 12 بجے کہے ابھی دن ہے تو آمین خداوند دن ہے. اور دن کے دوپہر کو کہے دیکھو اندھیرا ہو گیا تو بولو آمین خداوند اندھیرا ہو گیا. وہ جو کہتا ہے وہ مانو. یہ ہے اسماعیلی مذہب. یہ طریقت ہے، شریعت نہیں. شریعت سے ہم اونچے ہیں. ہمارا مرشد ہے، اور جو مرشد ہے وہ جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. تو آج کا لفظ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں میں ملا، اور رسول اللہ اس کا ہمیں سمجھوتی دیتے، ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جب آگ کا وقت تھا، نبی کہتے ہیں، تو اس وقت دھوئیں کی طرح گیس کی شکل میں، حضور نے گیس کا لفظ نہیں لکھا، یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن نبی کریم نے حدیث میں دھواں کہا ہے کہ آگ کا جو وقت تھا اس وقت دھواں ہی دھواں تھا. یہی بات تو پھر صدر دن نے کہی کہ زمین زمان آسمان یہ ستارے سب بننے سے پہلے گیس تھا. ابھی دیکھو پھر صدر دن کی چالاکی اور حکمت. پھر صدر دن کو کہا کسی نے کہ یا پیر صاحب یہ سرشتی، یہ کریشن کس طرح رچائی گئی؟ تو پھر صدر دن نے کہا شری صاحب جیے મુખમાંથી ફીણનું ગોટો કાઢ્યો અને તેમાંથી કીણું ઈંડાનું આકાર. مولا نے اپنے منہ میں سے تھوک کا ایک بال گولا نکالا اور اس میں سے اس نے انڈے کی شکل بنوائی اور اس میں سے یہ تمام جتنے بھی سورج چاند ستارے زمینیں وغیرہ سب اس میں سے بنائی. ایک فکرے میں کتنی حقیقتیں بیان کر دی. اس صدر دین کی وفات کے 600 برس بعد آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پہلے صرف گیس تھی، گیس. نبی کہتی ہیں دھواں تھا. پھر صدر دین کہتے ہیں کہ مولا کے منہ میں سے فین نکلی. اس وقت مولا کی کوئی شکل نہیں تھی. یہاں منہ میں سے کا مطلب امر ہوا، حکم ہوا. قرآن کہتا ہے خدا کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی بنانے میں، وہ تو کہتا ہے کن فیکن. اللہ تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں مطلب فین سے مطلب کیا تھا؟ حکم. خدا کے حکم سے گیس پیدا ہوئی. نبی کہتے ہیں دھواں ہوا. سائنٹسٹ کہتے ہیں گیس تھی، وہ ریوالو ہوئی، گھومتی رہی گھومتی رہی. جس طرح آپ صابن لے کے ایسا ملو اس میں جھاگ پیدا ہوتی ہے، اس کو پھر صدر دین نے فین کہا. تو یہ گیس ریوالو ہوتے 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 اس کے اندر گیس کی جس جھاگ پیدا ہوئی اور سپیڈ کی وجہ سے فرکشن ہوئی اور وہ سولیڈیفائیڈ ہوئی، یعنی کہ جمنے لگی. اور پھرتے پھرتے تو کیا ہوا؟ اوپر کا پول اور نیچے کا پول نیچا ہو گیا، راؤنڈ زیادہ ہو گیا، جیسے کہ خربوزہ ہوتا ہے. تو اس کی شکل گول نہ رہی، اوول ہو گئی. آج ہماری یہ جو زمین ہے یہ ایسی ہی ہے، فٹ بال کی طرح گول نہیں ہے، یہ خربوزے کی طرح گول ہے. اوپر اور نیچے تھوڑے نیچے ہیں، سائز ذرا بڑی ہے، مگر ہے انڈے کی شکل کی طرح. ہمارے نارتھ پول، ہمارے ساؤتھ پول جو ہیں، آپ اس کا جو کبھی نکالو، ڈسٹینس نکالو
تو دو سائڈ کا ڈسٹینس زیادہ ہے، اوپر سے نیچے ہے. یہی بات بھی صدر دن نے کہی کہ تیماتی کینو ایندانو آکار انڈے کی شکل بنائی اور پھر یہ ایک دن پھوٹے. جب یہ پھوٹے اتنے زور سے پھوٹے کہ اس میں سے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، لاکھوں ٹکڑے ہو گئے، ادھر گرے ادھر گرے ادھر گرے. آج سائنٹسٹ کو پتا لگا ہے کہ حساب بغیر پہلے زمانے کے اندر ابھی تک اس کی ایج معلوم نہیں کر سکے. تو جو کہتے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا، ایک بہت زور کا دھماکہ ہوا. جب وہ دھماکہ ہوا تو یہ انڈا جو تھا یہ پھوٹ گیا اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے لاکھوں ٹکڑے ہو گئے. کوئی چاند بنا، کوئی سورج بنا، کوئی زمین بنی اور آسمان کے اوپر ہزاروں قسم کے سٹارز ہو گئے. ہمارے گنانوں کے اندر رسول اللہ کی حدیثیں اور قرآن کے تفاسیریں اور اشارے ہیں. میں نے آپ کو پاٹھ سنایا کہ ست پنتھ سچا، ست پنتھ جو ہے وہ سچا ہے، اسماعیلی طریقہ ہے وہ صحیح اسلام ہے، مگر رکھی سر کھوٹا، اس کے اوپر چلنے والے کھوٹے ہیں. مذہب تو سچا ہے، ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ. جو کھوٹے ہیں انہی کو کھوٹ ہوتی ہے، مذہب سمجھتے نہیں، ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے ہیں. ذرا سی تکلیف ہو گئی تو کسی ملا کے پاس گئے، ذرا بیماری ہوئی تو کوئی مزار پہ چلے گئے، کوئی قبر پہ چلے گئے، کوئی محرم کے وہ پیٹتا ہے تو کوئی بی بی فاطمہ کے وہ تھالیاں بناتا ہے تو کوئی جعفر صادق کے نام کے کنڈے بناتا ہے. کیا ہے دیندارو؟ یہ کوئی ہمارا مذہب نہیں. اپنے مذہب پہ چلو، دوسروں کے طریقے کے اوپر مت چلو. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دن حسن آباد آئے. آدمی بہت تھے، اوپر پڑتھار کے اوپر بھی مہمانیاں تھیں. اندر کوپے میں ایک مہمانی تھی کسی شخص کی. کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کے، کیا ہے؟ کہتے مولا میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، آپ مجھے ایک تعویذ دو. مولا فرمایا میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تیرے گھر اولاد ہوگی. کہتے خداوند مجھے ایک تعویذ دو. ارے بے وقوف، جس مولا کو تو مانتا ہے اگر اس نے زبان سے کہہ دیا کہ ہو جا تو یہ آسمان زمین پیدا ہو گئے. کبھی وہ تجھے کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں ہوگا تیرے کو، تو کہتا نہیں صاحب مجھے آپ تعویذ دو. مولا فرمایا تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں. چپ ہو گیا. مولا دوسری مہمانیوں میں جاتے جاتے ایسا آئے. اب یہ آدمی کیا کیا صاحب، جب دوسری مہمانیوں میں گئے تو حسن آباد کے جو مین کوبے کا دروازہ ہے، چاندی کے دروازے کے باہر مجاور بیٹھا ہوتا ہے، ابھی بھی ہے، تو وہ تعویذ دیتا ہے. امام کے حکم سے ہے وہ بیٹھا ہوا. تو یہ باہر آیا اور وہاں بابا صاحب مجاور تھے اس زمانے میں. چھوٹا سا قد، دبلے پتلے آدمی. آپ میں سے کسی نے وزیر رحیم بصریا کو دیکھا ہے تو اتنا ہی قد، ایسا ہی جسم یہ بابا صاحب کا تھا. اور بابا صاحب مولانا سلطان محمد شاہ کے ساتھ پھر کے تو وہ فرمان سنایا کرتے تھے. مولا فارسی میں بولتے تھے، یہ ہندوستانی یا کچھی میں فرمان سناتے تھے. پھر بہت عمر بڑی ہو گئی تو صاحب بولے ابھی تم یہاں مجاور بیٹھ. اس کو مولا ٹینشن دیتے رہے. تو وہ آدمی اندر سے باہر آیا، بابا صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے مجھے ایک تعویذ دو. 5.25 روپے دیے. تو وہ تعویذ ڈھونڈ رہا تھا، اولاد کا تعویذ. مولا چلے آئے، اس کو یہاں دیکھا. صاحب پوچھے کیا ہے؟ کہتے خداوند میں تعویذ لے رہا ہوں. امام کو بہت برا محسوس ہوا. اندر تعویذ مانگا اور نے منع کیا، کہا میں دعا کرتا ہوں. اب واپس آ کے ادھر تعویذ دیا. مولا نیچے جھکے، کچھ کاغذات پڑے تھے، اتنا ٹکڑا پھاڑ کے حضرت امام اس کو کہتے ہیں کہ تم کو امام کی زبان پہ بھروسہ نہیں ہے، کاغذ کے ٹکڑے پہ بھروسہ ہے. ایسا پھینک کے مولا چلے گئے اور اس کو کبھی اولاد نہ ہوئی.
तावीज काहे का तावीज? ये कागज के टुकड़े क्या करेंगे? और तुम केसर से प्लेट में लिख के घोल के पी लेते हो, कोई दम करके पी लेता है। दीनदारों, अपने मजहब को समझने की कोशिश करो। आपके अंदर हजारों ताकतें हैं जो इस मजहब में पिनपती हैं। ये गैरों के जब्बे साई करने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो पीर सदर पीर हसन कबीर दिन कहते हैं, मजहब तो सच्चा है, मुनिवर खोटे हैं, और खोटों को ही खोट मिलती है, वही नुकसान में रहते हैं। उस आदमी से सूरज जो है ना छुप कर चलता है कि जो आंखों के अंधे हैं, आंखों के अंधों को सूरज नहीं दिखता। जिन आदमियों का सीना अंधा हो गया है उसको इमाम की शनाख्त नहीं मिलती। अपने मजहब के ऊपर सच्चाई से चलोगे तो इसकी रहमतें और बरकतें मिलेगी। मैं तो वाजों में कहा करता हूं, ऐसे बनो कि आपको दुआ मांगने की जरूरत न रहे, आप महज इरादा करो, वो चीज हो जाए। सुना आपने? आप महज इरादा करो, ऐसी एक ख्वाहिश करो और वो पूरी हो जावे। मोमन का ये दर्जा है। मोमन तो मौला के दिल में बसता है और मौला मोमन के दिल में बसता है। मजहब तो निहायत ही आला दर्जे का मजहब है, इस मजहब में कोई खोट नहीं। 60 बरस की बात करता हूं, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि हमारी कौम के बहुत बड़े मशहूर वारिस थे, वजीर थे, बॉम्बे की बात है, रहते थे अहमदनगर में जो पूना के पास है। एक गरीब मोमना भाई, उसका व्यापार था कोलसे का, लकड़ियां जला के कोयले बनावे और वो कोयले बेचे। तो इसके अंदर हमारे ये जो बड़े बुजुर्ग अपनी कौम के लीडर थे, इसके साथ उसका कोयलों की सप्लाई का ठेका था। 6-6 महीने जाके तो ये अकाउंट करे, बीच में जरूरत पड़े थोड़े थोड़े पैसे लेता आवे, 6 महीने के बाद अकाउंट करे। इसमें दरमियान में 2-3 महीने पहले कुछ नया सौदा हुआ, नई रकम का मतलब भाव बनाया गया। बाकी 3 महीने के बाद 6 महीने जब पूरे हुए अकाउंट किया तो इसने उसको कहा, बापू उस वक्त तो हमने ये भाव नक्की किया था। बोला ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं। भाई आपने ही तो ये कहा, मैंने मांगनी जरूर की थी मगर आपने ही थोड़ा बढ़ा दिया, मगर वो वारिस साहब माने नहीं। इसने उसको बहुत कहा, बिल्कुल माने नहीं। ये बड़ा गरीब शख्स था लेकिन पक्का दसबंदी आबिद था। पैसे ले लिए, पैसे लेके सीधा जमात खाने गया। जमात खाने जाके मुखी कामड़िया तो नहीं थे, पाठ के ऊपर दसवंत के पैसे रखे और मौला की फोटो को कहते, या मौला ये जो तेरा आदमी है, काउंसिल का प्रेसिडेंट था, ये प्रेसिडेंट के लायक नहीं है। बस कुछ नहीं कहा। है मौला, ये जो तेरा आदमी है ये प्रेसिडेंट के लायक नहीं है। याली बापा आ मानस प्रेसिडेंट ने लायक नहीं। एक आध 2 वक्त बोला, घर चला गया। 1 महीने के बाद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह यूरोप से हिंदुस्तान आए। पहला ही दिन काउंसिल की मीटिंग हुई। मौला ने इसको कहा कि तुम राजीनामा दो। इसको तो खंजर लगे ना, ऐसा क्यों के? इसको मौला ने कहा था तू जब तक जिएगा तू लाइफ प्रेसिडेंट है। अब हजरत इमाम उधर से आके कहते हैं पहला ही दिन, वारिस तुम राजीनामा दो। तो ये कहता है, खुदावंद आपने मुझे लाइफ प्रेसिडेंट बनाया था। हाँ, लेकिन तुम राजीनामा दो। राजीनामा दिया। मौला बापा आज તમારો માણસ
પ્રેસિડેન્ટ થવાને લાયક નથી મીન્સ ખતમ हो गया. ये मोमन की ताकत है. मोमन के मुंह से निकला कि तेरा ये आदमी इसके लायक नहीं, मौला कहते राजीनामा दे. अरे दीनदारो, आप अपनी इतनी रूहानी ताकत बढ़ाओ कि आप महज इच्छा करो वो चीज आपके सामने हो गए. मैच्योर बनो. छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खिलौनों के पीछे भागते हैं. इस तरह हम लोग औलाद के पीछे, पैसे के पीछे, तंदुरुस्ती के पीछे, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे लिए ये खिलौने हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं. रूहानियत के हिसाब से हम बड़े नहीं हुए. ये छोटे छोटे बच्चे, इनको कोई भी चीज दे दो, लकड़ी की कि प्लास्टिक की, बहुत खुश होते हैं. अच्छा, ये बच्चा 25 बरस का जवान हो गया और इसकी बीवी आ गई, बच्चे आ गए, काम काज करता, मोटर बंगले हैं. अब वो जमाने के जब ये 2-3 बरस का था, उस वक्त का एक खिलौना अब जो इसको दिया जाए तो ये तो बहुत बुरा समझेगा उसको. अब तो उसके इन खिलौनों की जरूरत नहीं. मोमन जो है वो जवान बने, खुद की कमाई करे, उसको गैरों के पास मांगने की जरूरत भी क्या है. आओ मैं आपको आज मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुक्म से मैं आपको आज एक तरीका बताऊं कि आपको दुनिया की कोई भी चीज की जरूरत पड़े, इस तरीके पे अमल करो. और जिसको भी मैंने कहा या वाज़ों में कहा, इस तरीके पे उनको फायदा हुआ, बिला शक फायदा होगा. मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बॉम्बे आए एक दफा. मौला फरमाया, अगर कोई आदमी, जनरल फरमान है, अगर कोई आदमी सुबह की दुआ के बाद 2 तस्बीहां सलवात की निकाले. यहां हमेशा मैं बोलता हूं, हमारी इस्माइली तरीके की जो तस्बीह है वो 101 दाने की है. तस्बीह का मतलब 101 दाना. बाल तस्बीहां हैं कि जो इमाम हुक्म करता है कि 33 दाने या 40 दाने निकालो. जैसे अली शाह बाप फरमान किया कि खुदा न करे कोई बहुत बड़ी बला आ जावे. देखो शब्द है, लफ्ज है, बहुत बड़ी बला. तो अली शाह बाप फरमाया, या रब बला बिगरदा बहक के शाह मर्दा, बहक के शाह मर्दा, या रब बला बिगरदा. ये एक दाना पहले सीधा पढ़ो, फिर इसको ऊंधा पढ़ो. या रब बला बिगरदा बहक के शाह मर्दा, बहक के शाह मर्दा, या रब बला बिगरदा. ऐसा अली शाह बाप फरमाया 40 दाने खड़े होके पढ़ो. 40 दिन का इसका कोर्स है, 41 दिन नहीं करना. और अगर आपकी जो बला आफत दरमियान में दफा हो जाए तो भी 40 दिन पूरे करना. मौलाना अली शाह बाप फरमाया, बड़े से बड़ी बला भी भाग जाएगी. लेकिन फरमान किया, छोटी छोटी चीजों के लिए ये तस्बीह का इस्तेमाल नहीं करना. बहुत बड़ी बला, सिर दुख गया तो आपको बहुत दुखता है, ये कोई बला नहीं है. पेट खराब होगा, नींद पूरी नहीं हुई, सिर दुखता है. तो दीनदारो, हिम्मत बहुत रखो और छोटी छोटी चीजों में घबराओ मत. दुख उठाने की शक्ति केळवो, ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है. तो मौला फरमाया सुल्तान मोहम्मद शाह, सुबह की दुआ के बाद जमात खाने में बैठ के 2 तस्बीहां सलवात की निकालो. इंशाअल्लाह जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा. सजदे में मांगो, मगर मौला फरमाया अच्छी चीज मांगना. इसका मतलब मैं खुलासा देता हूं कि अगर किसी आदमी ने आपको सताया है तो उसको बर्बाद करने के लिए तस्बीह मत निकालना. किसी से दुश्मनी की वजह से ये चीजें नहीं निकालना. आपको कोई अच्छी चीजें चाहिए, उसके लिए निकालो. एक गरीब आदमी उधर बैठा था, उसकी 40 रुपए पगार थी और 7-8 बच्चे, माँ और बीवी, 10-11 जने घर के अंदर. 40 रुपए पूरे नहीं होते थे.
اس نے اس چیز کو پکڑ لیا. درخانہ کے سامنے وہ رہا کرتا تھا, بامبے درخانے کے سامنے. اس وقت وہ میری آنکھ کے سامنے گھوم رہا ہے. میں اس کو پرسنلی بہت برسوں تک اس کے ساتھ یاری دوستی میں رہا. بس ہر روز اس نے شروع کر دیا, روز صبح جماعت خانے جاوے, نیاز پی کے کونے میں بیٹھ کے تسبیح نکالے. نکلتا رہا. 6-7 مہینے کے 8 مہینے کے بعد مولا واپس آئے. اس زمانے میں امام سلطان محمد شاہ کی ماں ہندوستان میں بامبے میں رہتے تھے, تو ماں کی بدولت جماعت کو ہر برس دیدار ملتا تھا, بہانہ ماں کا ہوتا تھا. مولا آئے. اب یہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں 1934 کا, 1934 کا. 1932 میں درخانے کے ہمارے جو چیف مکھی تھے میگھ جی بھائی مور جی, وہ گزر گئے 1932 میں. اب ہوا یہ کہ مکھی کے گزرنے سے تھوڑا 1-8 برس پہلے ان کا ایک جوان لڑکا تھا, وہ گزر گیا. ایک ہی لڑکا تھا, اور وہ لڑکا 2 بیٹیاں چھوڑ کے گزر گیا. جب یہ مکھی گزر گئے تو مکھی کی جگہ امام سلطان محمد شاہ نے ریکریشن کلب کے اندر جو مشن سیکریٹری تھے حسن لال جی دیوراج, اس کو مولا نے مکھی بنایا. وزیر چیف مکھی میگھ جی مور جی اپنی ساری ملکت مولا کو دے گئے, ساری ملکت, اور عرض کی کہ یا مولا میرا بیٹا تو نے لے لیا, لیکن اب میری 2 پوتریاں ہیں, یہ میں تجھے سونپتا ہوں. مولانا سلطان محمد شاہ نے ان 2 پوتریوں کے لیے انتظام کروایا کہ ان کی ایجوکیشن وغیرہ اچھی طرح سے کی جائے. اب اس کی ساری ملکت تھی. یہ جس آدمی کی میں بات کرتا ہوں یہ میگھ جی مور جی کا نوکر تھا, مہتا جی کہتے ہیں, اکاؤنٹ کرنے والا. اس کا کام یہ تھا کہ جتنی ملکت تھی اس کا کرایہ اکٹھا کرے, ٹیکسز وغیرہ دے دے, اکاؤنٹ رکھے. اب اس ملکتوں کے اندر ایک ملکت تھی, وہ اچھی جگہ نہ تھی, کیونکہ جہاں طوائفیں رہتی تھیں وہ جگہ ایسی تھی کہ اس ملکت میں 6 منزل کی بلڈنگ تھی, اس میں سب طوائفیں رہتی تھی. اب کمڑیا قاسم علی نے مولا کو عرض کی کہ خداوند میں نے سب دوسری بلڈنگیں ٹرانسفر کر لی آپ کے نام پر, مگر یہ بلڈنگ میں ٹرانسفر نہیں کروں گا. مجھے نہیں چاہیے کہ آپ کے نام کی ادھر تختی لگے اور اوپر طوائفیں رہتی ہوں. میں مولا بہت ہنسے, برابر ہے. اس آدمی کو صاحب نے بلایا بنگلے. ماں باپ فرمایا تو میگھ جی مور جی کا مہتا ہے کہ ہاں خداوند, یہ جو بلڈنگ ہے تجھے پتا ہے؟ ہاں خداوند. اس کا کرایہ کتنا آتا ہے؟ کہ خداوند کچھ 2-2.5 ہزار کے قریب آتا ہے. اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہتا خداوند پتا نہیں. اچھا تلاش کرو اس کی قیمت کیا ہے. 2-3 دن کے بعد قیمت لگوائی گئی تو یہ واپس مولا کے حضور میں لائے. خداوند اس کی قیمت اتنی ہے. ابھی قیمت کا تو پتہ نہیں کتنی تھی, 2 لاکھ ہوئے کہ 5 لاکھ ہوئے, مجھے قیمت کے ساتھ کوئی سبند نہیں. جو کہنا چاہتا ہوں وہ ایسنس اور ہے, لیکن لاکھوں روپے کی ضرور ملکت تھی. مولا اس کو کہتے ہیں تمہاری پگار کتنی ہے؟ مولا 40 روپیہ. اچھا دیکھو یہ مکان تم خرید لو. اس کی تو سانس رک گئی. 2, 2.5 کے 4 کے 5 لاکھ روپے کی ملکت, اور اس کے کھیسے کے اندر ہر مہینے 1-2 روپے ادھار ہو جاتے تھے, بچتا کچھ نہیں تھا. اب مولا کہتا ہے کہ بلڈنگ تم لے لے. اس کے تو ہوش و حواس گم ہو گئے. کہتا ہے خداوند میری طاقت نہیں ہے, تم ٹھہرو. ہم کیا کہتا ہے سنو, یہ ملکت تم لے لو. کہتے خداوند ہم تم کو بولتا چپ رہو. چپ ہو گیا. یہ بلڈنگ تم لے لو,
और तुम हर महीने 500 रुपए उठाया करो, बाकी जितना भी है टैक्सेस वगैरह देने के बाद हमारे खजाने में जमा करो और इतनी कीमत पे ये बिल्डिंग तुम खरीद लो, मगर जब सारी कीमत मिल जाएगी उसके बाद तुम बंद करना, हम कोई ब्याज नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पाँव में गिर गया, पाँव में गिर गया। 40 रुपए से तो 500 रुपए तो बन गए और लाखों पति हो गया वो सुबह की 2 तस्बीहों से। ऐसा एक नहीं और भी बहुत से किस्से हैं इन्हीं 2 तस्बीहों की बदौलत। ये 2 तस्बीहां सुबह की दुआ पढ़ने के बाद जमात खाने के अंदर, घर पे नहीं, इधर आके सुबह इबादत करो, नियाज पियो, दुआ पढ़ो और बैठ के 2 तस्बीह निकालो। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? सब कुछ मिलेगा। ये दूसरों के पास जाना छोड़ दो, जो दूसरे हैं उनकी हमने बैयत नहीं की है, जिसकी बैयत की है उसको छोड़ के आप दूसरी जगह पे जाके मिन्नत मांगता करते हो। दीनदारों, ये हमारे मजहब के खिलाफ है और इसीलिए आपके दुख नहीं मिटते। कभी थोड़ा मिट जाते हैं तो दूसरा डबल होके वापस आ जाएगा। मन का सुकून मिलेगा, दौलत मिलेगी, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, ईमान मिलेगा। इमाम के फरमान के ऊपर अमल करोगे, बरकत मिलेगी। और दुरूद की तस्बीहां निकालोगे तो ये तो इबादत है। सतपंथ साचा रिखी सर खोटा, वैसे खोटा ने खोट। बहुत से लोग ढचू पचू मन के होते हैं। सब्ज अली मिशनरी एक बात सुनाते थे। उनका एक दोस्त था। आप कभी कराची जाओ तो खारादर जमात खाना जो पुराना था, पर उधर वो जो एक मलंग सोया ना, उसका छोटा सा मजार है। मैंने तो उधर 1.25 आने की 5 पैसे की मिन्नत की, मेरा काम हो गया। उसका ईमान खराब हो गया। सब्ज अली मिशनरी कुछ नहीं बोले। 4-5 रोज के बाद ये आया, बैठा, चाय वगैरह पीते थे। नौकर को बुला के सब्ज अली ने कहा कि एक गुनी लाओ, यानी बैग। उसके अंदर थोड़ियां लकड़ियां, कुछ कचरा बचरा भर के उसको बंद किया। गाड़ी में रख के ये आगे गए। वहां वो बहुत बड़ा सेठ था, मेमन सेठ। इसको इधर उतारा और इसको नौकर को कहा ये खींच के उसकी दुकान तक ले जा। और अपने इस दोस्त को कहा कि देख वो अंदर सेठ बैठा ना, तुम उसको जाके कहो, ए सेठ, ये मेरी जो गुनी है मेरे घर छोड़ के आओ। तो वो कहता सब्ज अली को आज तू मुझे मार खिलाएगा। कहता इसमें क्या हुआ, मार नहीं आएगा तो भाग जाना, मगर मैं तुझे आज एक बात सिखानी चाहता हूँ। वो पहले तैयार ना हुआ, समझा बुझा के तैयार किया। गुनी खींचते खींचते उसकी दुकान पे पहुंचा। सफेद चांदनी बिछी है, गाँव तकिए लगे हैं, पंखा चल रहा है, करोड़पति सेठ है। इसने सलाम किया तो उसने कहा, और सेठ क्या बात है? कहते अयूब सेठ, नाम मैं खाली अखरी देता हूँ, ये मेरी गुनी है, मेरे घर पे छोड़ आओ। उसको गुस्सा तो आया, लेकिन उसको पूछा, मैं अपने नौकर को कहता हूँ छोड़ आवे। नहीं नहीं सेठ, तुम ये मेरी गुनी घर छोड़ाओ। तो उसके नौकर चाकर गुस्से हो गए, समझे कि ये कोई दीवाना आदमी है। ये 2-3 दफा कहता रहा। उसने कहा मैं नौकर को कहता हूँ तुझे छोड़ आवे, जा। कहता नहीं। फिर तो धक्के मार के उसको निकाला। बहुत गुस्से हुआ। सब्ज अली को कहते आखिर तूने मेरी बेइज्जती करवाई। कहते दोस्त, मैंने तुझे समझाने के लिए ये रास्ता ढूंढा। ये सेठ, भला उसको तू 500 रुपए देता तो तेरी ये गुनी उठा के घर ले जाता? तो बोला नहीं। कभी 1000 रुपया देवे तो? कहते नहीं, कोई कीमत पे नहीं। लेकिन तू जो उसको आजिजी करके कहे कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, तू अपने किसी नौकर को कहे तो वो ले जावे तो तेरी मदद करे। लेकिन तू उसको हुक्म करता है। यही चीज एक हेलकारी जो है, अगर उसको 2 आने 1 आना दोगे तो वो उठा के ले जाएगा।
حضرت امام دین دنیا کا بادشاہ ہے، تم اس کو کہتے ہو یا مولا ایسا کر دے، یا مولا ایسا کر دے۔ مولا کیا نوکر سمجھے ہو؟ آپ اپنے نوکر کو کہتے ہو تھوڑا پانی لاؤ تو اچھا سیٹھ، میرے بوٹ لاؤ تو اچھا سیٹھ، یہاں یہ رکابیاں رکھو تو اچھا سیٹھ، جاؤ یہ کرو تو اچھا سیٹھ، کیونکہ وہ آپ کا نوکر ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ اے مولا مجھے پیسہ دے، اے مولا مجھے ایسا کر دے، اے مولا۔ ہم تو مولا کو حکم کرتے ہیں، اس لیے ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی یہ مزار والے، یہ تو ہیل کاری ہے نا، آپ ان کو 5 پیسے دو گے آپ کے کام کر دے گا۔ مولا جو ہے وہ باپ اور ماں ہے، وہ آپ کو کبھی بھی بدی برائی کی طرف نہیں جانے دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے اچھی نہیں، اس لیے مولا نہیں دیتا۔ آپ کا چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے آگ کے پاس چلا گیا تو ماں یا باپ تو دوڑ کے اس کو پکڑ دیں گے، اب وہ روتا چلاتا ہے نہیں مجھ کو یہ پکڑنا ہے، اب پکڑنے دو گے؟ کسی بھی حالت میں بھلے وہ کتنا بھی روے۔ امام ہمارا مالک ہے، باپ ہے، ماں ہے، وہ کبھی بھی ہم کو بدی برائی میں نہیں جانے دے گا۔ اس لیے بہت دفعہ ایک تو یہ کہ ہماری مانگنی جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مانگنے کا طریقہ برابر نہیں ہوگا۔ مانگنے کا بھی طریقہ ہے۔ زنزبار کے اندر ایک کپل تھا، 14-15 برس ہوئے بچہ نہیں ہوتا تھا۔ امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں عرض کی، مولا نے صاف کہہ دیا تیرے نصیب میں اولاد نہیں، پت گیا، بس ختم ہو گیا۔ مگر انسان جو ہے نا بڑا بے صبرا ہے۔ تھوڑے برسوں کے بعد امام دوسری دفعہ آئے تو اس کی ماں نے پاؤں پکڑ لیے، خداوند تو اس کو بچہ دے۔ مولا فرمایا اس کی قسمت میں نہیں ہے، تو دھنی ہے، تو سب کچھ ہے بہت۔ اب وہ عابدہ بائی تھی، اس کی کریڈٹ کی وجہ سے سب نرم ہو گئے۔ اچھا جاؤ انشاءاللہ بچہ ہوگا، کچھ نہیں کہا، اتنا ہی کہا جاؤ بچہ ہوگا۔ مولا تو چلے گئے، دوسرے برس بچہ ہوا، آنکھوں کا اندھا تھا، کان نہیں تھے، صرف ایک سوراخ تھا، ناک بھی نہیں تھی، ادھر 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، اور منہ بند ہے، مری ہوئی لاش کی طرح پڑا رہتا تھا۔ جیتا ضرور تھا، دودھ پلاؤ تو پی لے وے، باقی پڑا ہو گیا۔ اب اس کو دیکھ دیکھ کے ماں اور باپ دونوں کے کلیجے میں آگ لگے، یہ بچہ کس کام کا؟ بڑا ہوتا گیا، نہ بولے نہ دیکھے نہ سنے، ایک جیتی لاش ہے بچہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہوا، بس۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ کلیجہ جلتا ہے ایسے بچے کو دیکھ دیکھ کے۔ وہ کہتا تھا کہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے، لیکن زبردستی کر کے تم نے مانگنی تھی، جاؤ لے لو، کیونکہ کوئی ایسی روح کو پکڑ کے بھیجا گیا کہ جو سزا کے پاتر تھی، اب تمہارے گھر میں رہے، تم بھی سزا اٹھاؤ، اور وہ تو سزا اٹھا ہی رہا ہے۔ دینداروں، یہ بچہ بڑا ہو گیا، بڑا ہے۔ وزیر عبداللہ ہاشم گانگ جی ہر 2-3 مہینے یورپ جاتے تھے۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ مولا کو کہو ہماری بھول ہو گئی، اب اس کو اٹھاؤ۔ کوئی ماں باپ کہتا ہے ہمارا بچہ مر جائے، لیکن یہ اتنے دکھی ہو گئے کہ اب یہ سامنے پہلے دعا مانگتے تھے کہ ہم کو بچہ دے، اب دعا مانگتے ہیں کہ یہ گزر جاوے، چلے جاوے، چھوٹے ہم لوگ۔ مولا کے پاس عرض رکھی، مولا نے اس کو کہا میں نے ان کو کہا تھا خدا کے ساتھ زبردستی مت کرو۔ مولا نے کچھ دعا فرمائی، تھوڑے ٹائم کے بعد وہ بچہ گزر گیا، ان کو راحت ہوئی۔ ارے مولا کو ہم کہتے ہیں بچہ دے، بس ایک دفعہ مانگ لو،
इमाम के सामने हुज्जत न करो। फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि सुबह जमात खाने आके इबादत वगैरह के बाद आप 2 तस्बीहां निकालो। अब मैं आपको दुआ मांगने का तरीका सिखाऊं। दुआएं पूरी नहीं होती कभी कभी, लेकिन उसका तरीका है। मौला मेरे को लाख रुपया चाहिए, खाली एक मैं मिसाल देता हूं। मौला मेरे को लाख रुपया चाहिए, लेकिन मेरे मालिक अगर ये लाख रुपया मेरे लिए अच्छा है, इसमें कोई दुख नहीं तो मुझे दे। लेकिन ये लाख रुपया आने के बाद मैं बेईमान बन जाऊं, बीमार पड़ जाऊं, मेरे लिए खराब होवे, बदनसीबी आ जावे, तो मुझे नहीं चाहिए या अली, तो मुझे नहीं चाहिए। या मौला मैं ये चीज मांगता हूं, मुझको औलाद दे, लेकिन ये औलाद बड़ी हो के तेरे घर की मोमन नहीं बने, काफर हो जाए, माँ बाप को दुख देवे, तो मौला नहीं चाहिए। आप मांगो, मगर साथ उसके ऊपर रख दो मौला तू राजी होवे तो मुझे दे। अगर ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो तू मुझे सब्र दे। मिलने से मिलता जरूर है, लेकिन मौला को हुक्म न करो मौला हमको ये दे, मौला हमको ये दे, नहीं। आजिज़ी करो कि मेरे लिए अच्छा है तो तुम मुझको दे, अगर मेरे लिए अच्छा नहीं न सही। है जी भली बतावो या शाह बुरी तजावो हर दोई तमा रे या ने हमको ऐसी बहुत सी और भी चीजें बताई हैं। आज मैं आपके सामने उनका खुलासा करता हूं, इसलिए कि हम इंसान दुनिया के अंदर कमजोर हैं। और खासतौर पे मैं इधर आया 3 वीक हुए, जब मैं पेपर पढ़ता हूं और खासतौर पे उर्दू के पेपर, तो उसके अंदर इस किस्म के बहुत से इश्तिहार हैं। आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर बीमारी दफा होगी, कहीं लिखा है रूहानी तिब है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के आवाम के अंदर वहम परस्त। एक और शख्स आया, कहते या हजरत मेरी गरीबी मुझे बहुत तंग करती है, फरमाया अस्तगफार करो। ऐसा 5-6 किस्म के आदमी आए, सबको एक ही हुक्म। तो जो असहाब बैठे थे उसने कहा या हजरत सबको आपने इस्तगफार कहा? फरमाया हाँ, क्योंकि तमाम जितने भी दुख हैं वो गुनाही की वजह से हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इस्तगफार करो, यानी तौबा करो। नियाज ये रखती है तो जमात जब पी रही है तो वो आबे सफा है, स्वाद फे अलिफ, आबे सफा के जिसके पीने से दिल साफ होता है। लेकिन जब ही दुआ खत्म करके हम बिल्कुल कामकाज पूरा करते हैं, जिसको कहते हैं कायम करन जी दुआ, तो अली शमाबा फरमाया अब ये जो नियाज बाकी बच गया ये आबे शफा है, शीन फे अलिफ, तंदुरुस्ती देने वाला, सेहत देने वाला, शफा देने वाला। दुआ से पहले आबे सफा है, दुआ देने के बाद वो आबे शफा है, बीमारियां दूर होती हैं। मेरे पास एक छोटी लड़की 16-17 बरस की लड़की को लाया गया, वो कहते थे किसी जिन ने इसको पकड़ लिया है। मैंने कहा चलो तुम मानती हो जिन ने पकड़ा, इसको हर रोज सुबह जमात खाने लेके जाओ, और जब सारी जमात नियाज पी लेवे
باقی بچا ہوا نیاز اس کو پلاؤ، مگر 3 دفعہ ناد علی پڑھ کے پھر اس کو یہ نیاز پلاؤ، مولا اچھا کرے گا۔ 2-3 مہینے میں اچھی ہو گئی، جن بھاگ گیا معلوم نہیں کہ اڑ گیا کہ تھا ہی نہیں۔ یہ شفا ہے، ہمارے مذہب میں سب کچھ ہے۔ تو بڑی بلاؤں کے لیے علی شاہ ماں باپ نے یہ وہ تسبیح دی، کوئی چھوٹی موٹی چیز کے لیے اس کا یوز نہیں کرنا۔ مولانا علی شاہ ماں باپ نے ہم کو معمولی سی دکھوں تکلیفوں کے لیے 2 تسبیحاں دی ہیں۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کو وہ پرانی ہندی دعا یاد ہے تو اس کے اندر ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، تسبیح کرو مولانا علی شاہ ماں باپ جے فرمان جی چوڈو ڈانا یالی چوڈو ڈانا سلوات۔ یہ علی شاہ ماں باپ کا حکم تھا کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جاوے 14 دانے یالی کے 14 دانے سلوات کے پڑھ کے سجدہ کرو، دعا مانگو، انشاءاللہ تمہاری مشکل دفع ہوئے گی۔ یہ آرڈینری مشکلوں کے لیے علی شاہ ماں باپ نے یہ فرمان کیا تھا، اور بہت بڑی بلاؤں کے لیے وہ تسبیح دی تھی جو میں نے آپ کو ذکر کی۔ اب امام سلطان محمد شاہ کی باتیں کرتا ہوں۔ مولانا سلطان محمد شاہ کے چھپے ہوئے فرمانوں میں ہے کہ میری زنجبار کی پہلی مسافری کے فرمان پڑھنے سے تمہارا غم، تمہارا دکھ، تمہارے خطرے دل کے اندر دور ہو جائیں گے۔ پہلی مسافری 1899 کے جو فرمان ہیں وہ روز 2 4 5 17 روز پڑھا کرو، لیکن جہاں چھوڑ دیا دوسرے دن ادھر سے شروع کرنا، پھر جہاں چھوڑ دیا تیسرے دن ادھر سے شروع کرنا۔ اس کا ایک چلہ بناؤ کہ 40 دن کے اندر یہ سارے فرمان میں پورے کروں گا، اور اس کے بعد 2 4 5 17 جتنا پڑھنا ہے پڑھ کے پھر ایک تسبیح نکالا کرو، یالی یالی یالی، کیونکہ یالی ہے نا وہ مشکل کشا ہے۔ یالی کو یاد کرو گے مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ رسول پاک نے بھی دکھوں کے اندر، تکلیفوں میں، مشکلوں میں علی ہی کو پکارا۔ رسول اللہ کی آپ اگر سیرت پڑھتے ہو دینداروں تو نبی کریم نے ہمیشہ علی سے مدد مانگی، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اے علی میری مدد کر۔ علی جو ہے وہ مشکل کشا ہے، علی ہے وہ مددگار ہے، علی بخششیں دینے والا ہے، اس لیے یہ علی کی تسبیح نکالو۔ امام سلطان محمد شاہ کا ایک اور فرمان ہے کہ اگر کوئی مشکل آ پڑے، غم آ پڑے تو اننت کھاڑا 40 دن میں پورا کرو، 10-15 گنا کے پاٹ روز پڑھو، اس کے بعد پرشا کی تسبیح نکالو، انشاءاللہ مشکل دفع ہوگی۔ امام سلطان محمد شاہ کے یہ 2 تسبیحوں کا فرمان تو میں نے آپ کو سنایا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کو یاد کرو، انشاءاللہ تمہاری مشکل دور ہوگی۔ ایک اور چاند رات کا فرمان ہے کہ صلوات درود بہت پڑھو، انشاءاللہ تمہارے دشمن دفع ہو جائیں گے، تم کو طاقت قوت ملے گی، روحانی ترقی ملے گی، اور تمہاری عاقبت بھی سدھرے گی، جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے مذہب میں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف کے لیے واویلا نہ کرو، صبر رکھو، سکون رکھو، مولا کو یاد کرو، اور اپنے گناہوں کا سامنا کرو، طاقت پیدا کرو۔ عبادت کرو گے تو حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ فرمایا ہے کہ تم نے پرابلمز آوسے، تکلیفوں آوسے، پن تمہیں دکھی نہیں تھا۔ مشکلیں آئیں گی مولا فرمایا، مگر تم دکھی نہیں بنو گے، کیونکہ ہماری طاقت مضبوط ہو گئی ہے۔ جس موٹر کار کے اندر شوک ایبزاربر نہیں ہے اس کو چلاؤ تو کتنے دھکے اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن شوک ایبزاربر اگر مضبوط ہوئے تو پتہ بھی نہیں لگتا کھڈے وغیرہ کا۔ ایسا ہی روحانی شوک ایبزاربر کو طاقتور بناؤ، عبادت کرو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، نیک اعمال کرو، دل کو صاف رکھو، حسد کینہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس دھنی ماں باپ ایک خداوند عالمین کے اوپر رحم و کرم کی ہمیشہ دعا مانگتے رہو اور اس کے اوپر بھروسہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ہمیشہ اس کا آسرا ملتا رہے گا۔ تاریے تو تارن ہار خداوند اور نہ تار
तू ही तू। सुखी आबाद रहो। बोला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, बलाएं आफतें दूर करे, हक पे रखे, सच्चाई पे चलाए, अपना फरमान बरदार मोमन बनाए, बदियों बुराइयों गुनाहों से बचाए, गुनाह से बचने की ताकत देवे। मौला अपनी मीठी नजर रखे, हमेशा छतर छाया में रखे, जमातों कुनबों में मोहब्बत इत्तफाक देवे, रोजी रोजगार में कमानी में बरकत देवे, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत देवे, आपकी इज्जत और आबरू में बरकत डाले। मौला आपको दिनों दुनिया में सुख देवे, अंतर की शांति देवे, ज़ाहिर बातुन में नूर अता करे, आपकी दुआ बंदगी कबूल करे, हर हालत में मौला आपको खुशी रखे, सुखी रखे, आबाद रखे। मौलाना हाजिर इमाम आपकी सब नेक उम्मीदें पूरी करे, ज़ाहिर बातुन दीदार नसीब करे। एक पाठ बोलता हूँ। स्वामी महाराज उणिया भी उणिया हमें गिरिया ना हीरा याशा में गिरिया